الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ اس نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ فمن استر پس جو شخص مجبور ہو، غیر باغن نہ بغاوت کرنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہے، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ بے شک اس نے تم پر حرام کیے ہیں مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ فمن استر پس جو شخص مجبور ہو، غیر باغن نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ چند آیتیں پہلے یا کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس کلو، یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ہیں ان کو کھاؤ۔ یہاں ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، ہمارا پہننا ہے، وہ اگر حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بکھرے ہوئے بال، گرد آلود پاؤں، کپڑے بھی گرد آلود ہیں، اور وہ زور زور سے پکار رہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے جبکہ جو اس نے کھایا ہے وہ حرام، جو اس نے پیا ہے وہ حرام، جو اس نے پہنا ہے وہ حرام۔ یعنی اس سے کیا مطلب، جتنا مرضی بندہ رو رو کے التجائیں کر کر کے یہاں تک کہ اپنے سر کو اور جسم کو خاک آلود بھی کر لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جبکہ اس نے حرام کھایا ہو۔ اللہ اکبر۔ حرام کی کئی قسمیں ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ کو شامل کر لیں،
تو وہ کام کاروبار ہمارا پیسہ حرام ہو جاتا ہے۔ حلال چیز حرام کرنے میں صرف یہ چیز کہ ہم قسم اٹھا کے کہہ دیں یا کوئی ایسا جھوٹ بول دیں کہ یہ چیز ہماری ایسی ہے ویسی ہے، تو ہمارا کھانا پینا سب کچھ پہننا وہ حرام میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے دوسری، اس میں اللہ نے چند چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے مردار۔ ان کے علاوہ بھی حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مردار کیا ہے؟ حرمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ کوئی جانور ہے وہ مر جاتا ہے، مرا ہوا جانور حلال تھا، کسی وجہ سے مر گیا، اس کی اللہ نے یہاں پہ وضاحت بھی فرما دی کہ پتھر لگنے سے مر گیا، یا جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ہم نے ہاتھ میں چھڑی ڈانگ پکڑی ہوتی ہے، وہ ماری وہ مر گیا، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر گیا، وہ مر گیا، اس کی جان نکل گئی، اب وہ چاہے وہ پہلے حلال تھا اب وہ حرام ہے۔ کسی جانور نے اس کو کھایا وہ مر گیا اور باقی کا ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم ہیں، وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، جھٹکا کرتے ہیں، یعنی اس طرح کرتے ہیں کہ مشین ایک ہی بار میں گلا کاٹ دیتی ہے اور پھر اس کا گوشت وغیرہ بنا لیتے ہیں، اس پہ اللہ کا نام بھی تو نہیں لیا جاتا، اور ایسے ہی وہ جھٹکا کرتے ہیں، گردن مروڑ کے مار کے کھا لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمندر کا جانور ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مرا ہوا، اب پانی میں رہنے والی مچھلی ہے، اس کو کچھ دیر پانی سے نکال لیں تو وہ خود بخود مر جاتی ہے، وہ حلال ہے۔ سمندر کا کوئی بھی جانور ہے، دریا کا، سمندر کا، پانی کے اندر رہنے والا، وہ حلال ہے۔ اب آپ اس میں یہ نہ کہیں کہ وہ مگرمچھ بھی یا دوسری، وہ بہت ساری چیزیں حدیث میں ان کے لیے وضاحت آ گئی ہے۔ تو سمندر کا جانور جو ہے وہ حلال ہے، جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمی دے کے ایک کفار مکہ کا تجارتی قافلہ تھا، اس کو پکڑنے کے لیے بھیجا، یہ سمندر کی طرف گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی کھجوریں ان کو دے دی اور ساتھ میں پانی دے دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک کھجور دیتے، لو بھائی ایک کھجور سارے دن کے لیے اور تھوڑا سا پانی پی لو۔ بعد میں جب بتایا نا تو صحابہ سے پوچھا ہے، جو صحابی اس لشکر میں شامل تھے، کیسے کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہم کھجور کو اس طرح چوستے رہتے جیسے بچہ نہیں کسی چیز کو کھاتا نہیں چوستا ہے، اس طرح ہم چوستے رہتے کہ جتنا ٹائم بھی گزرے اس طرح ہمارا ٹائم گزر رہا تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں رزق دیا کہ ہم سمندر کے کنارے تھے، وہاں دیکھا ایک عنبر نامی مچھلی، وہ مردہ حالت میں سمندر کے کنارے آ گئی پانی کے ساتھ، تو کچھ نے کہا یہ تو مری ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس مچھلی کو 300 بندے جو ہیں، 300 بندے، وہ تقریباً 1 مہینے تک اس کے گوشت کے ٹکڑے اتارتے، اور اتنا بڑا ٹکڑا اتارتے جتنا بیل ہوتا ہے، گائے بیل، اتنا بڑا ٹکڑا اتارتے،
اور 1 مہینہ تک کھاتے رہے. کہتے ہیں ہم بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوئے تھے، ہنڈیوں کے ڈھانچے، ہم موٹے تازے ہو گئے. اور اس مچھلی کی آنکھ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو جب ہم نے کاٹا تو تیل نکلا. ہم نے بڑے بڑے مشکیزے جو مٹکے جو ہیں وہ بھر لیے اس تیل کے، یعنی جلانے کے لیے یا مشعلیں روشن کرنے کے لیے وہ تیل کے مٹکے ہمارے بھر گئے. اور پھر تجربہ کیا انہوں نے. اللہ نے کتنا بڑا جانور تھا وہ جو سمندر سے باہر نکالا ہوا تھا ان کے لیے، خوراک کے لیے. تو صحابی کہتے ہیں 13 بندوں کو جو اس مچھلی کے آنکھ کا خول تھا نا، یعنی جو جب اس کا تیل نکال لیا گیا، 13 بندے بٹھائے تو وہ 13 کے 13 اس میں پورے آ گئے. اتنا بڑا. اور اس مچھلی کی ایک پسلی جو ہے اس کو کھڑا کیا گیا، یعنی کانٹا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پسلی کہتے ہیں. تو جو سب سے اونچا اونٹ تھا اس کے اوپر کجاوا جو ہے وہ رکھا گیا، اور پھر اس اونٹ کو نیچے سے گزارا تو وہ آرام سے گزر گیا. اتنا بڑا. کہتے ہیں ہم نے وہ کھایا، اور کچھ گوشت جو ہے اس کو ہم نے ابال کے، جیسے سفر کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ خراب نہ ہو، ہم نے ایسے رکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں اس گوشت کا کچھ حصہ ہے تمہارے پاس؟ ہمیں بھی دو، ہم بھی کھائیں. تو ہم نے وہ گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور آپ نے بھی کھایا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ سمندر کا مردار جو ہے، یعنی مری ہوئی مچھلی ہے، جان اس کی نکل گئی، مر گئی ہے، وہ کھا سکتے ہیں. اسی طرح آگے ہے والدم، خون کسی بھی قسم کا ہو وہ حرام ہے. یعنی کچھ ایسے قبائل یا لوگ ہیں جو خون پیتے ہیں، چاہے وہ حلال جانور کا ہو یا حرام کا ہو، وہ خون حرام ہے. اب جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ خون جتنا زیادہ بہہ جائے، یہ فطرت میں ہے کہ وہ خون جو ہے جب جتنا زیادہ نکل جاتا ہے وہ اتنا ہی صحت مند گوشت ہوتا ہے اس کا. ہاں اگر کچھ رہ گیا، تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ رہ گیا تو اس کا کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردار اور 2 خون جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے، یہ حلال ہے. ایک مردار تو سمندر کا میں نے بتا دیا، مچھلی وغیرہ، اور دوسرا مردار یہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ٹڈی کہتے ہیں، ٹڈی دل. یہ جو ایک دفعہ کئی اڑتی ہیں، کتنی ساری اڑ کے آتی ہیں، فصلوں پہ درختوں پہ آ کے بیٹھتی ہیں اور ان کے پتے کھا جاتی ہیں. یہ ٹڈیاں دوسری نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاں اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کا ذکر ٹڈی کے نام سے آیا ہے. نہیں، وہ طوطا نما جو ہوتی ہے نا، جیسے وہ بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی ٹوکے یا اس طرح کی آواز ان کو کیا کہا جاتا ہے. یہ اکثر یہ پچھلے دنوں میں بھی سندھ کے علاقے میں بہت ساری آئی تھی، لوگوں نے بڑی بڑی ایسے جال کے ساتھ پکڑی اور ان کو بھون کے کھا لیا تھا. وہ ٹھیک ہے، وہ بھی حلال ہے. اور 2 خون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال ہیں، وہ ہے کلیجی. وہ بھی خون ہی ایک جمع ہوا ہوتا ہے، جم جاتا ہے وہ، جیسے کلیجی جانور کی، حلال جانور کی، اور تلی. یہ 2 خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال ہیں. اس کے علاوہ باقی سارے خون جو ہیں وہ حرام ہیں. اللہ اکبر. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے. یورپ اور امریکہ یا دوسرے غیر مسلم ممالک کے اندر یہ عام کھایا جاتا ہے. اب اس کے اندر حکمتیں تو بڑی ساری، طبی طور پہ میڈیکلی بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس کے کھانے سے بہت کچھ ہوتا ہے، بیماریاں بڑھتی ہیں. واللہ عالم، ہوتا ہوگا. لیکن جو ائمہ نے اس کی جو تحقیق بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا ایسا عجیب گوشت ہے، کھانے کا پتہ نہیں شاید اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، لیکن جو بندہ کھاتا ہے اس کے اندر بے غیرتی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.
بے غیرتی، یعنی وہ اپنی ماں بہن کا بھی خیال نہیں کرتا۔ اور وہاں پہ دیکھ لیں وہ بڑا مہذب معاشرہ، پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں ہم ان کو، ان کے اندر ماں کی تمیز، بہن کی تمیز، بیٹی کی تمیز یہ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ پیچھے ہم سبق میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ صلیب کو بھی توڑیں گے اور خنزیر کو بھی ختم کر دیں گے دنیا کے اندر، جہاں جہاں بھی خنزیر، لوگ ان کے بھی فارم بناتے ہیں اور جیسے بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اس طرح وہ انہوں نے پالے ہوتے ہیں اور ان کو ذبح کر کر کے کھاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلی والا جانور جس کے 2 دانت یہاں پہ ہوتے ہیں، لمبے دانت، اس کو کچلی والا جانور کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ جس کی کچلی ہوتی ہے نا یہ حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے میں پکڑ کے کھائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ آج کل دیکھتے ہیں کوا ہے، چیل ہے یا طوطا وغیرہ، اس طرح کے کئی جانور ہیں، وہ ہاتھ میں، پرندے جو ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ کے کھاتے ہیں۔ چونچ سے ویسے نہیں کھاتے جیسے چڑیا یا دوسرے کئی جانور کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلی والا درندہ، جانور جو ہے جس کی کچلی ہوتی ہے دانتوں میں، وہ نہیں، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور ہر ہاتھ سے پکڑنے والا، پکڑ کے کھانے والا پرندہ جو ہے اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بہت سارے جانور ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی حدیث میں ان کا ذکر نہیں۔ اب ہمیں وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے، حرام بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں، شبہ ہے جن کے اندر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کا قرآن اور حدیث کے اندر ذکر نہیں، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ شبہ ہے ہمیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں تمہیں شبہ ہونا اس سے بچو۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ایک چرواہا ہے، وہ کسی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اس چراگاہ میں بکریوں کا داخلہ منع ہے، لیکن وہ جب کنارے کنارے چرائے گا تو کوئی نہ کوئی بکری اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ حرام چیزیں جو اللہ کی چراگاہ ہیں، اگر تم شبے کے ساتھ کچھ چیزوں کو کھانا شروع کر دو گے، پینا شروع کر دو گے، آہستہ آہستہ تم اللہ کی چراگاہ میں حرام چیزوں میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے شبہ والی چیزیں کہ جن میں شبہ ہو یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے اتنی وافر مقدار میں حلال چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اب آخر میں ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ چوتھی وہ چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کی گئی چیز ہو۔ تھی وہ چیز حلال، جانور، بکری، بھینس، گائے، کچھ بھی اس طرح کی چیز حلال جانور تھا، لیکن جی یہ میں جی فلاں بزرگ جو ہیں ان کے نام پہ یہ نظر نیاز چڑھا رہا ہوں۔ اب نظر نیاز ان کے نام کی ذبح کرتے ہوئے چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، وہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو دودھ کا کام کرتے ہیں، وہ ہر سال جی اب عرس شروع ہو رہا ہے بابا جی علی حجویری رحمہ اللہ کا، تو ہم جی ادھر دودھ لے کے جائیں گے۔ اب وہ دودھ کیا ہمیں پینا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ ہماری یہ نیت منت تھی کہ ہم وہاں لے کے جائیں گے دودھ، وہاں لوگوں کو دیں گے، تو اس وجہ سے ہمارے کاروبار میں، ہمارے دودھ میں برکت آئے گی۔ اس وجہ سے وہ دودھ جو حلال تھا، اللہ کی نعمت تھا، وہ حرام ہو گیا۔
اسی طرح وہاں کھانا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب کیا کریں، وہاں پہ اگر ہم کسی ہوٹل ریسٹورنٹ سے کھانا لیں گے تو وہ تو پیسوں کا ملے گا، وہاں تو فری میں کھانا تقسیم ہو رہا ہے، کیا کھانا کھا لینا چاہیے؟ نہیں کھانا چاہیے، وہ حرام ہے۔ دربار پہ کھانا وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جس نیت سے گیا تھا، پکایا حلال تھا لیکن جس نیت سے گیا تھا، نیت یہ تھی میں وہاں پہ جا کے یہ کھانا دوں گا، لوگوں کو کھلاؤں گا، اس سے میرے کھانے میں برکت آئے گی، وہاں لے کے جانے کی وجہ سے وہ کھانا حرام ہو گیا۔ ہاں جی، وہ حرام ہو گیا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یہ اس میں ایک مسئلہ آیا ہے۔ ایک بندہ مجبور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں کھانے کو اور وہ بھوک کی وجہ سے مر سکتا ہے، بھوک کی وجہ سے مر سکتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تب وہ یہ جو اللہ نے حرام کردہ چیزیں بتلائی ہیں ان میں سے اتنا کھائے جتنا اپنی جان بچا سکے، جس سے یعنی یہ حرام چیزیں تھیں، مردار پڑا ہوا تھا، اب وہ اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب وہ اتنا سا لے جس سے اس کی جان بچ سکے۔ غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک واری تے ٹھڈ بھر لو، پیٹ بھر کے کھا لو، یہ بات نہ ہو۔ ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنے والا ہو کہ ہاں چلو کچھ کھا لیا، کچھ ساتھ لے کے چل پڑے، یہ نہیں، اتنا لیں جتنے سے پیٹ یعنی آپ کی موت جو ہے وہ ٹل جائے، یعنی بھوک کی وجہ سے مر جانا ہے، یا کوئی ایسا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو کچھ نہیں مل رہا تو وہ تھوڑا بہت لے لے ان میں سے، تو وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ اتنی چیز کو معاف کر دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔